حضرات مکرم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت، ان کی بہادری وہ ضرب المثل ہے۔ جب جنگ خندق کا، غزوہ خندق کا معاملہ ہے تو عبد ود یہ نام لکھا ہوا ہو تو ذرا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ عبد ود ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا طاقتور پہلوان ہے کہ وہ 1000 جوانوں کے برابر اکیلا گنا جاتا ہے۔ اب وہ کافروں کے حلقے میں ہے، کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ مقابلے کے لیے طلب کرتا ہے اپنا حریف، ہاں بھائی کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اب ظاہر ہے اس کی یہ شہرت ہے کہ وہ تو 1000 جوانوں پہ بھاری ہے، تو اب ذرا سوچئے کہ جب اس نے آ کے للکارا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں آقا کریم سے، آقا مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اس کی خبر لوں۔ آقا کریم ان کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، نہیں ذرا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد ود پھر چیلنج کرتا ہے، کوئی نہیں آیا، کسی میں اتنی ہمت نہیں، میرے مقابلے میں آنے میں کسی کا حوصلہ نہیں۔ علی مرتضیٰ پھر کھڑے ہوتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں پھر اجازت کے خواستگار ہوتے ہیں۔ سرکار پھر تحمل کی تلقین فرماتے ہیں، علی یہ عبد ود ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ تیسری بار پھر عبد ود اسی طرح چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ سن کے ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا تردد میں تھے، آپ بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ کو شاید اس کے مقابلے کا صحیح حریف نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ 2 دفعہ وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اجازت نہیں دی، اور تیسری دفعہ پھر آپ نے مجبوراً اجازت دے دی۔ میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے، دراصل یہ بتانا تھا، ورنہ ایک عام آدمی، ایک مسلمان یہ بھی سوچ سکتا تھا نا کہ بھئی سیدنا علی مرتضیٰ نے اجازت لی، آپ نے اجازت دے دی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ہاتھ ان کی پشت پر تھا، چونکہ تائید و حمایت ان کو حاصل تھی اور آپ کی تائید سے وہ گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو عبد ود پر فتح عطا فرما دی، ورنہ اس میں علی مرتضیٰ کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ لیکن نہیں، پہلی بار میرے آقا کریم نے ان کو روک دیا، ٹھہرنے کا انتظار کیا، لیکن دوسرا کوئی نہیں اٹھا۔ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا، کوئی دوسرے صحابی، معاذ اللہ میں کسی اور صحابی کی شان میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پر اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دوسرا صحابی نہیں اٹھا۔ عبد ود نے دوبارہ اپنا حریف طلب کیا، پھر علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اب بھی کوئی دوسرا نہیں اٹھا۔ جب تیسری بار اس نے چیلنج کیا اور کوئی دوسرا نہیں اٹھا تو پھر آقا کریم نے علی مرتضیٰ کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اس کے مقابلے میں۔ پتہ یہ چلا کہ علی مرتضیٰ صرف اس لیے نہیں کہ آقا کریم نے ان کی تائید کر دی تھی اس لیے اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی، نہیں، عبد ود کے مقابلہ کرنے کے لیے گویا وہاں پر اس وقت ماحول یہ تھا کہ صرف علی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا مفہوم تو دراصل یہ نکلتا ہے، لیکن انسان کی اپنی سوچ ہے نا، وہ اس طرف چل پڑتا ہے کہ نہیں جناب اتنے ہستیاں ہوں گی اور جناب کسی اور کو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آقا کریم کی مرضی اور منشا کو دیکھتے ہوئے باقی صحابیوں نے ذرا سکوت اختیار کیا ہو کہ سرکار نے بھیجنا تو علی مرتضیٰ کو ہی ہے، ہم اگر آئیں گے تو خواہ کی ایک مسابقت ہو جائے گی۔ ممکن ہے ایسا ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان صحابہ کے اندر تو سیدنا عمر فاروق بھی تو ہیں، ایسی ہستیاں بھی ہیں، تو میں ان ہستیوں کی شان میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ علی مرتضیٰ کا جانا یہ محض امر اتفاقی نہیں ہے۔ ارے 3 دفعہ چیلنج آتا ہے اور علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ محض کوئی اتفاق نہیں، یہ چانس نہیں، بلکہ وہ اللہ نے عبد ود کے انجام کو دکھانے کے لیے علی مرتضیٰ کو چن لیا تھا۔ اور پھر دنیا جانتی ہے کہ پھر کیا ہوا، وہ عبد ود بہت بڑا شہزور ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن علی مرتضیٰ جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس کو فنا فی النار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو کہ 1000 جوانوں کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا، اس کو علی مرتضیٰ اگر اس طرح تہہ کر دیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی۔